آپ سیاست میں نہیں پڑیں گے اور ایک شرط یہ ہے کہ جو سیاسی جماعت ہوگی، جس کی حکومت ہوگی، تو ان کے ساتھ تعاون کریں گے، تو یہ کلم کلہ تضاد ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست میں نہیں پڑیں گے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت ہوگی اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو بھائی یا تو بالکل نہ پڑے بندہ اور یا تعاون کرے۔ پھر ایک شرط یہ بھی ذکر کی گئی کہ اگرچہ وہ مذکور نہیں تھی، لیکن ڈر اس کا یہ تھا کہ علماء کو خطبے لکھ کر دیے جائیں گے، پتہ نہیں ان کے خطبے کس پر ہوں گے۔ لیکن جو مجھے شرط پسند آئی وہ بڑی اہم شرط ہے اور وہ اچھی لگی مجھے، وہ یہ ہے کہ جو ممبر و محراب کے ساتھی ہیں وہ حضرات تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، اور کم از کم ان کی تعلیم جو ہے وہ اس قدر ہو کہ وہ ممبر و محراب پہ بیٹھ سکے۔ یہ شرط مجھے پسند آئی۔ کسی چیز کی مخالفت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ عام نے پہلے سے ذہن میں ان کے خلاف خاکہ تیار کیا ہو، چاہے وہ حق بات کرے اور ہم اس کے خلاف بولیں۔ یہ گری ہوئی باتیں ہیں، گری ہوئی حرکتیں ہیں، اور موقف ہمارا یہی ہے کہ ہم جو بھی ہے، جس کی بھی ہے بات ہوگی، اس کی بات اس طرح نقل کریں گے جس طرح ان نے کی ہے۔ اب جو یہ شرط ہے کہ ممبر پر وہ لوگ بیٹھیں گے جو باقاعدہ ممبر کے اسلوب کو جانتے ہیں، ان کی تعلیم اس قدر ہو کہ وہ ممبر کو سنبھال سکتے ہیں، تو یہ بہت اچھی شرط ہے۔ میں ایک عالم کو سن رہا تھا، عالم تو نہیں ہے وہ بیچارہ، آج کل بڑا پریشان ہے اور ٹک ٹاک پر آتا ہے، تو کبھی یہ نعت لگائی ہوتی ہے کہ ہم بھی مدینے جائیں گے سرکار ہمیں بلائے، پھر ہاتھ یوں کرتا ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے میرے ساتھ مدد کرو۔ ایک عالم ہے، عالم نہیں وہ ایک خطیب تھا۔ اب وہ خطیب جب بیان کر رہا ہے تو بیٹھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ چونکہ عربی سے نا آشنا ہے، تو وہ اپنی خطابت میں کہہ رہا ہے آمن یؤمن ایمانا فهو مومن، اب استغفر یستغفر استغفارا فهو مستغفر، واستغفر یستغفر استغفارا فذاک مستغفر۔ اب جب یہ شروع کیا ہے تو الٹے سیغے وہ بولتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو سب جو بیٹھے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، سارے چیخ لگاتے ہیں۔ وہ نقل کس کی کر رہا ہے؟ علامہ خادم حسین رضوی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی کر رہا ہے۔ حالانکہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ میں کہوں گا کیونکہ بہت بڑے عالم تھے، اختلافات اپنی جگہ، لیکن خادم حسین رضوی جیسا عالم بہت زمانے بعد پیدا ہوتا ہے۔ بریلوی مسلک میں خادم حسین رضوی بہت بڑے عالم تھے، لیکن کچھ چیزیں ان کے جذباتی تھی اور وہ ان کی فطرت تھی، اس سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، لینا دینا نہیں، لیکن ایک علمی مقام تھا اس کا۔ تو اس علمی مقام کی بنیاد پر وہ گفتگو کرتے تھے، اور اب اس کی نقل اتارنے والے لوگ آ گئے۔ تو بھائی نقل اتارنے کے لیے بھی عقل چاہیے، یہ نہیں کہ آپ نے صیغہ پڑھ لیا اور آپ نے سارے لوگ کہہ رہے سبحان اللہ اور پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یار تمہارے موبائل بند ہوتے جا رہا ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ شرط بڑی اہم شرط ہے، اور اس شرط کو ہونا چاہیے کہ ممبر و محراب میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی تحقیق ہونی چاہیے۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔
تو ان دستاروں کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اسی سے میں نے اس شرائط نامہ سے ایک عنوان ذہن میں آگے اور سوچا کہ اس پر گفتگو ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مزید آگے بڑھے گفتگو۔ مجھ سے ایک صاحب نے گزشتہ دن ایک مسئلہ پوچھا جو سوال میں آیا تھا، لیکن میں نے اس مسئلے کو ذکر نہیں کیا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ جتنے بھی حضرات ہیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو میں نے اس مسئلے کو ذکر نہیں کیا، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے چونکہ ایک ذمہ دار ہوں تو مجھے بات کرنا ضروری ہے کہ میں یہ چیزیں سمجھاؤں۔ اور اس پر اس نے ایک مسئلہ چھیڑا جس کو کہتے ہیں حاضر ناظر کا مسئلہ، کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے اس مسئلے کو ذکر تو نہیں کیا، لیکن میں ایک بات ضرور یہاں ذکر کروں گا کہ 1970 سے قبل، 1857 سے قبل جو ہے بریلوی مکتبہ فکر ہو گیا، دیوبندی مکتبہ فکر ہو گیا، اہل حدیث مکتبہ فکر ہو، ان سب کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ہر مکتبہ فکر کسی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں، جس میں سے مکتبہ فکر دیوبند جو وجود میں آیا وہ اس لیے آیا تھا کہ میں نے اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہندوستان میں وہ یتیم بچے، وہ بے سہارا شہیدوں کے بچے جن کو برطانیہ نے ہاتھوں ہاتھ لے کر ان کی تعلیم کا انتظام کیا اور ان کو انگریزی اور اس تعلیم میں لگانے کی کوشش کی، تو دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا کہ چلو اب ہم دفاعی قوت تو ہماری کمزور ہے لیکن کم از کم ایمانی قوت کمزور نہ ہو جائے، لہٰذا ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جائے اور وہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ دوسری طرف مکتبہ فکر بریلوی ہے، 1857 سے قبل ان کا بھی وجود نہیں، یہ بھی اپنے ایک خاص مشن کو لے کر آتے ہیں اور ایک وجود میں آتے ہیں۔ امام احمد رضا خان صاحب ان کے بڑے ہیں۔ اب بریلوی دو قسم کے، ایک رائے بریلوی ہے اور ایک دوسرا بریلوی جو لکھنؤ کے قریب ہے، تقریباً کوئی 400 میل کا فاصلہ ہوگا بریلوی انڈیا میں۔ امام احمد رضا خان صاحب علمی لحاظ سے بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں، اور اللہ نے ان کو بہت بڑا علم عطا فرمایا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جس کی علمی اتنی بڑی وسعت تھی کہ 34 جلدوں میں اس کا فتاویٰ ہے، فتاویٰ رضویہ 34 جلدوں میں، اس دور میں کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے جس کا اتنے زیادہ جلدوں میں جو ہے فتاویٰ ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہمیں اللہ کو جان دینی ہے، ہم نے وہ بات کرنی ہے جو حق و صداقت ہو، لیکن غلط بات کو بھی ذکر کریں گے اور اس پر جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار نہیں ہوگا۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر لوگ دیکھتے ہیں، غلط بات کے بارے میں غلط کہتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ وہی امام احمد رضا خان صاحب نے فتاویٰ رضویہ کے نام سے 34 جلدوں میں جو ہے ایک فتویٰ، اور حضرت ایسے شاعر تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کو شعر و شاعری میں کتنا بڑا کمال عطا فرمایا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ بہت عالیشان اشعار ہے ان کے۔ عنوان میرا یہ ہے، عنوان ذہن میں ہو تو گفتگو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کے موقف کو، جو ان کا عقیدہ ہے، اس کو خلط مل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ عنوان بڑا اہم عنوان ہے اور بڑے مشکل سے میں نے اس کو ایک جگہ سے لیا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا عقیدہ اگر پیش کرنا تھا نا، اس کو خلط مل کر کے پیش کیا۔
اور جب مذہبی تنافر شروع ہو جائے تو دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، یہ قیامت جب جاری رہیں گے۔ لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ آنے والی نسل میں کم از کم اتنی گنجائش ہو جو پچھلی نسلوں نے بربادی کی وہ نہ ہو۔ یہ تو نہ ہونا کہ ایک مسجد میں یہ لکھا ہو کہ اہل سنت والجماعت بریلویوں کے علاوہ ہر فرقے کا اور مذہب کا ہوگا، اس کا آنا مسجد میں ممنوع ہے، نماز یہاں نہیں پڑھ سکتا، یہ تو کم از کم نہ لکھا ہو نا۔ یہ تو کم از کم ان مسجدوں میں ہو کہ وہاں کا امام اگر خطابت کرے تو خطابت اس کی ایسی ہو کہ تمام حضرات اس کو سنیں اور ان کے لیے کوئی راہ علم ہو، ہدایت کا ذریعہ بنے۔ یہ تو نہ ہو کہ صرف فرقہ بندی اور ان چیزوں میں لگا رہے۔ یہ تو نہ ہونا کہ صرف ایک مکتب فکر ہی کے تمام ان چیزوں کو ترویج دی جا رہی ہو۔ میں یہاں تک کہہ دوں کہ مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں وہ جو مخالف ہے، مثال امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، اس مسئلے میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حق پر مانتے ہیں لیکن غلطی کا احتمال موجود ہے۔ سنیں بھائی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اجتہاد کیا ہے، ہم مانتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اجتہاد کیا ہے لیکن اس میں غلطی کا احتمال موجود ہے۔ انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا اگرچہ وہ ہمیں بظاہر غلط نظر آ رہا ہے لیکن اس میں حق ہونے کا بھی احتمال موجود ہے، اس کو کہتے ہیں اختلاف کی بنیاد۔ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد میں آتے ہیں تو رفع یدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اس صاحب قبر سے حیا آتی ہے کہ جو مصلی جس کا تھا مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ میں یہاں کیا کر دوں، رفع یدین کروں۔ کیوں؟ وہ مجتہد تھے اور مجتہد کو حق ہے، مجتہد کو کیا ہے؟ حق کہ وہ اس قسم کے وہ کریں۔ تو آنے والی نسلوں میں تو کم از کم یہ چیز زندہ ہو۔ اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی عبارتوں کو کٹ پٹ کر کے پیش کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک چیز میں ہمیشہ میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ بریلوی دیوبندی ان کا تو اختلاف بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ کتاب اٹھائیں، آپ کے پاس ایک بہترین کتاب میں آپ کو بتاؤں گا، اختلاف امت صراط مستقیم، مولانا یوسف الدانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب کے مسائل کو نے ذکر کیا ہے، اختلاف امت صراط مستقیم۔ تو امام احمد رضا خان صاحب ایک علمی شخصیت تھے، اگر ان کی تفسیر اٹھائے، ترجمہ اٹھائے، تفسیر تو نہیں، ان کا ترجمہ اگر اٹھائے تو ترجمہ انہوں نے کیا کنز الایمان کے نام سے، اور بعض دفعہ ان کے اس ترجمے کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ لفظ کتنے وسعت کے ساتھ اس نے ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک مکمل واضح فتح عطا فرمایا۔ کیوں؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں تاکہ اگلے پچھلے آپ کے اگر کوئی گناہ ہو تو وہ اللہ کیا کرے؟ معاف کیا ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ احمد رضا خان صاحب ترجمہ کرتے ہیں تاکہ اللہ آپ کے وسیلے سے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ عظیم ترجمہ ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ میں یہ بات بیان کروں گا تو ہمارے بریلوی بھائی تو بڑے خوش ہوں گے، ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان کیا۔ جب میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کروں گا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو، بڑا بکواس بیان کیا، یہ دو نمبری نہیں چلے گی۔ پھر سننا ہے تو پھر سب کو سننا ہے۔ وہی امام احمد رضا خان صاحب جب یہاں آتے ہیں نا، آپ یہ دیکھیں، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تمام تفاسیر میں، اکثر تفاسیر میں یہ ترجمہ کیا ہے، ہم نے آپ کو گم راہ کا گم پایا، یعنی آپ کو بے راہ پایا، ہم نے آپ کو پھر راستہ دکھایا۔ کسی نے کیا ترجمہ کیا، کسی نے کیا ترجمہ کیا، سب کا ترجمہ ایسا ہے، لیکن بعض ترجمے ایسے ہیں کہ وہ ظاہری طور پہ اگر الفاظ دیکھا جائے تو مناسب بھی نہیں لگتے ہیں، اگرچہ ان کا مطلب وہ نہیں، گم راہ کا مطلب ہوتا ہے راہ کا گم ہونا۔ امام احمد رضا خان صاحب نے ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپنے عشق میں پریفتہ پایا، ہم نے آپ کو اپنے عشق میں پریفتہ پایا
تو ہم نے آپ کو اپنا عشق کا مقام دکھا دیا. وجدک ضالا فہدا، یعنی آپ ہمارے عشق میں گم ہو گئے تھے، ہم نے آپ کو راستہ دکھایا کہ کس طرف جانا ہے. انداز ترجمہ اچھا. اور میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ ذکر کیا تھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم جو قریش تھی وہ بالکل ان کو کوئی لیڈر نہیں مل رہا تھا، ان کو کوئی لیڈرشپ کے لیے کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا. اللہ نے آپ کی برکت سے ان کو لیڈر عطا فرما دیا. وجدک ضالا فہدا، آپ کی امت گمراہ ہونے والی تھی. لیکن مسئلہ کیا کر گیا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ علماء جب آپس میں اختلافات شروع ہو گئے تو امام احمد رضا خان صاحب نے، میں اگر کسی نوجوان کو کہوں نا وہ کہتا ہے مجھے عقیدہ پڑھنا ہے، تو میں اس کو یہ نہیں کہتا ہوں دیوبند کا عقیدہ پڑھو، میں اس کو یہ نہیں کہتا ہوں بریلوی کا عقیدہ پڑھو. میری گزارش ہے کہ 1857 سے پہلے جو عقیدہ ہے سارا مذکور ہے وہ پڑھو نا. حاضر ناظر کا جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ذوق ہے، ذوق، یہ عقیدہ نہیں ہے. یہ ذوق ہے کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں اتنا آگے. امام جو شاذلی جو ہے وہ جماعت ہے، شاذلی تصوف کا ایک جو ہے وہ فرقہ جماعت ہے، اس کے جو بڑے ہیں ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا فرماتے ہیں، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی مرتبہ میں گیا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ روزے پر، اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نیند میں نہیں بالمشافہ حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے. بڑے مقام پر تھے. اب یہ ذوق ہے، یہ عقیدہ نہیں بنتا. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 99 مرتبہ اپنی آنکھوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے مثالی کے ساتھ دیکھا، لیکن یہ عقیدہ نہیں بنے گا، یہ ذوق بنے گا. ذوق، یہ ذوق ہے. ہم ذوق کو عقیدہ. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے اپنے اس جسم کے ساتھ، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لینا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح حاضر ناظر ہے، یقین جانے غلط ملت باتیں ان کی طرف منسوب کی گئی. بعض باتیں، مثال کے طور پر ایک شخص کو میں نے دیکھا، بہت بڑا عالم ہے، بہت اچھا مفتی ہے ماشاءاللہ، سوشل میڈیا پر جب میں نے اس کی باتیں سنی تو وہ کہتے ہیں کہ بریلوی حضرات جب بیان کرتے ہیں تو بیان کے دوران جب میلاد کرتے ہیں تو ایک کرسی خالی چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے. یقین جانے سراسر جھوٹ ہے. آپ کیوں ایک دوسرے کا عقیدہ خلط مل کر کے پیش کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی خواہ مخواہ ایک بندہ کسی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرے جو ان سے منسوب ہی نہیں ہو. یہاں تک میں نے، ہماری تو بچپن کا ہوا ہے نا کہ حی علی الصلاح اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اقامت کی جاتی ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ پر لوگ اس لیے ہمارے بریلی بھائی کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں. میں آپ سے صرف یہ ذکر کر رہا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے عقیدے کو پیش کرتے ہوئے کتنا غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں. کیا ضرورت ہے کسی کو بدنام کرنے کی؟ لیکن یہ سوال ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر کا مطلب کیا ہے؟ تو دلیل یہ دیتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے اور گواہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے. یقین جانے یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے اہل سنت والجماعت میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حاضر ناظر ہو جس طرح اللہ حاضر ناظر ہوتا ہے کہ جہاں اللہ ہوئے وہاں نبی ہو. ایسا کسی کا عقیدہ نہیں. جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ جہاں جہاں نبی ہے اللہ جا سکتے ہیں، اللہ کا علم ہے، یا جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی موجود ہے وہاں اسی طرح نبی موجود ہے، یہ سراسر کفر ہے اور کچھ بھی نہیں. ایسا کوئی عقیدہ نہیں، کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں. ایسا عقیدہ رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم جب کوئی بات بیان کرتے ہیں تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم فتوے کے لیے تربیت کی بھی ضرورت ہے نا، کہ ہم جو فتویٰ لگا رہے ہیں اس میں تربیت ہماری کتنی ہوئی ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں گے کہ ائمہ مساجد میں جو خطباء ہوتے ہیں وہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو سوال یہ کہ ان کی تربیت کتنی ہوئی ہے. یہ اہم چیز ہے کہ وہ تربیت کیا ہے ان کی. اور تربیت جب تک نہ ہو ان کو یہ منبر سونپنا ناجائز و حرام ہے. میں کہتا ہوں تربیت لازم ہے.
اجتماع پر گئے تھے، وہاں میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے جو ساتھی سارے بیٹھے ان کے سامنے میں نے ایک واقعہ پیش کیا. میں نے کہا ایک ہمارے دادا صاحب واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک طالب علم نے 8 سالہ کورس مدرسے کا پڑھا. جب مدرسے سے فارغ ہوا تو استاد نے اس کو کہا 1 سال اللہ کے راستے میں مزید لگا دو. تو طالب علم نے کہا نہیں استاد جی مجھے ضرورت نہیں 1 سال لگانے کی، یعنی مفتی کورس کے ساتھ تربیت کا کوئی اللہ کے راستے میں لگا لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کس سے کیا بات کرنی ہے. اس نے کہا مجھے استاد جی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جب اپنے گاؤں میں گیا، گاؤں میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں جو پیر صاحب ہے، جو نماز پڑھانے والے ہیں، امام صاحب ہے، پیر صاحب، اس نے جو ہے ایک بہت بڑی بینچ رکھی ہوئی ہے مسجد کے کونے میں. کوئی مقتدی پانی لا رہا ہے، نماز کوئی نہیں پڑھ رہا. کوئی وضو جو ہے پانی لے کے آ رہا ہے، کوئی گھاس لے کے آ رہا ہے، کوئی کیا لے کے آ رہا ہے، چارہ لے کے آ رہا ہے. تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت نے کہا ہے کہ جو اس کے لیے گھاس کا ایک تنکا لائے گا اللہ جنت میں اس کے لیے درخت بنائے گا. سب کہتے ہیں سبحان اللہ، تو بہت بڑی سرکار ہے. وہ عصر کی نماز کے بعد اٹھا. میرے بھائی دوست بزرگوں ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. سارے متوجہ ہوا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں یہ پیر صاحب یہ کیا ہے بھینس تم نے رکھی ہوئی ہے؟ یہ بھی کافر ہے، اس کی بھینس بھی کافر ہے، اور جو گھاس لانے والے وہ بھی کافر ہے. وہ جو لوگوں نے اٹھ کر اس کی درگت بنائی نا، ایسا مارا، وقت نہیں لگایا نا تو نے، صحیح پٹھائی اس کی. وہ گئے استاد جی کو رابطہ کیا، خط لکھا استاد میرے ساتھ تو یہ ہو. استاد نے کہا میں نے کہا تھا نا بھائی کہ پہلے اللہ کے راستے میں تھوڑا وقت لگاؤ تاکہ سیکھ جاؤ کہ بولنا کیا ہے. 10 کلو علم ہو تو اس کے لیے 50 کلو عقل چاہیے. اللہ کے راستے میں وقت لگایا. اگلے سال آ گیا، پھر لوگوں نے دیکھا کہ اب تو پھر جو ہے موجود ہے. کہتا ہے میرے بھائی دوستو بزرگ ایک بات سنے. سارے کھڑا ہو گئے، تیری ایسی. اس نے کہا بیٹھو تو صحیح میں بیان تو کرنے دو. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ پیر صاحب یہ بہت بڑی شخصیت ہے. اس کے سر کا بال بھی کسی کے پاس ہوگا تو وہ جنتی ہے، اس کے بھینس کا بال بھی کسی کے پاس ہوگا تو وہ جنتی ہے، اور اس کا بھینس کا گوشت کا ٹکڑا بھی ہوگا. تو سب نے پکڑا پیر صاحب کے، کوئی داڑھی نوچ رہا ہے، کوئی بال نوچ رہا ہے، کوئی پگڑی ننگا کر کے باہر نکال دیا. استاد کو میسج وہ کیا، خط لکھا کہ حضرت اس طرح ہوا. اس نے کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ 1 سال اللہ کے راستے میں لگاؤ. آپ نے جو بولنا یہ منصب ایسا ہے. اللہ اکبر. مجھے ایک عجیب واقعہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا کیا نام ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. بہت عجیب واقعہ سنا رہا ہوں. انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی حیض کی حالت میں. حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر طلاق دینی ہے تو آپ جیسی ہی حیض ختم ہو جائے آپ فوراً طہر کے شور میں، پاکی کے شور میں آپ طلاق دیں. کیوں؟ تاکہ عورت کی عدت لمبی نہ ہو، کیونکہ وہاں سے شروع ہوتی ہے، طہر سے شروع ہوتی ہے. اس کی عدت لمبی نہ ہو، عورت کے لیے مشکل ہوگا. اس کی عدت لمبی ہوگی، وہ کہیں اور شادی نہیں کر سکے گی. حیض جو عدت کی حالت میں کہیں اور نکاح کرنا حرام ہے. عدت کی حالت میں جو ہے گھر سے باہر نکلنا بھی ناجائز ہے، تو اس کے لیے مشکل ہوگی. تو آپ اس طرح کریں. کس میں طلاق دیں گے؟ طہر میں طلاق دیں گے. ابن عمر رضی اللہ عنہ طلاق کس میں دے دی؟ حیض میں طلاق دے دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر کیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیجئے ذرا اس کو. پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی. کس حالت میں؟ حیض کی حالت میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ایسا غلط کیا تم نے. اگر طلاق دینی ہے تو کس حالت میں دینی ہے؟ طہر کی حالت میں دینی ہے. جب عورت حیض سے پاک ہو جائے گی تو آپ ایک طلاق دیں. طلاق کا اصل طریقہ یہ ہے جو قرآن ذکر کرتا ہے، اور جو سنت طریقہ یہ ہے وہ یہ احسن طریقہ یہ ہے کہ ایک حیض میں طلاق دے، پھر دوسرے حیض میں طلاق دے، پھر تیسرے حیض میں طلاق دے. معذرت، پہلے طہر میں طلاق دے، پھر دوسرے طہر میں، پھر تیسرے طہر میں طلاق دے. یہ 3 طہر جب گزر جائیں گے یہ بہترین طریقہ ہے طلاق دینے کا. ایک ہی جو ہے طہر میں 3 طلاقیں دینا. اگر حیض میں بھی کسی نے طلاق دی طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن کام غلط کیا ہے. طلاق واقع ہو جائے گی، کام غلط کیا ہے. تو بعد میں سنیں، بعد میں جب خلافت کی بات آئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا کہ اپنے بعد آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائیں، اس نے کہا خبردار اگر کسی نے میرے بیٹے کا نام لیا، جس بیٹے کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا وہ حکومت کیا سنبھالے گا؟ تم یہ بات کرتے ہو کہ میں اپنے بیٹے کو وہ بنا دوں؟ جس بچے کو، جس لڑکے کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا وہ میری جگہ کو کیا سنبھالے گا؟ خلافت. اس لیے حضرت عمر نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو منتخب نہیں کیا. تو خلافت جو یہ مسلح ہے اور جو یہ ممبر ہے یہ بھی ایک امانت ہے، یہ بھی سپرد کرنا ہے. تو یہ نہیں سپرد کرنا ہے کہ آواز بڑی خوبصورت ہے، حضرت نعت بڑی خوبصورت پڑھتا ہے، حضرت گفتگو جو ہے نہیں.
آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو یہاں بیٹھا، اس کی تربیت کتنی ہوئی ہے اس منصب میں، آیا اس کی تربیت۔ آپ اپنی کمپنی میں جب کسی ورکر کو رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا سب سے پہلے ایکسپیرینس بتائیں، آپ کی ایکسپیرینس کیا ہے۔ آپ جس کمپنی میں جائیں وہ ایکسپیرینس مانگتے ہیں، اگر ایکسپیرینس نہیں ہو تو وہ کہتے ہیں ذرا ان ایکسپیرینس والوں کے ساتھ بیٹھے گھومے پھرے، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہے واپس تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن طریقہ سیکھیں، طریقہ سکھا کر پھر آپ کو منصب دیتے ہیں۔ تو امامت اور خطابت کا منصب کیوں اتنا جو ہے یتیم ہے کہ کوئی بھی شخص صرف آواز خوبصورت ہے تو آ کر ممبر پر بیٹھ جائے گا، انداز خوبصورت ہے بیٹھ جائے گا، علم بھی وہ نہیں دیکھا جائے گا۔ پھر سوشل میڈیا پر جس طرح یہ بہت بڑا اچھا اقدام ہے کہ یہ کہا جائے کہ بھائی ممبر پر جو ہے وہ اپنی تعلیم وغیرہ کا ضرور ذکر کرے، یہ بہت بہترین بات ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ صرف ممبر و محراب پر نہیں، سوشل میڈیا پر بھی ایسے لوگ جو وعظ و نصیحت کے خطباء انداز سے یا اختلافی چیز کو ذکر کر رہے ہیں۔ ایک بندے نے آج رات کو مجھے میسج کیا، حالانکہ اہل سنت والجماعت میں سے تھا، مجھے کہنے لگا آپ مجھے حضرت معاویہ کے بارے میں کیوں مطمئن نہیں کر رہے ہیں؟ مجھے رافضیت تو سمجھ میں آ گئی، مجھے یہ بتائیں ناصبیت کیا ہوتی ہے، کیوں حضرت معاویہ کے بارے میں یہ حدیث یوں ہے، کیوں حضرت معاویہ کے بارے میں حدیث یوں ہے، فلانا یوں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا ہر حدیث کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے میرے بھائی، اس کی بنیاد پر آپ گفتگو کریں گے۔ آپ جس سے یہ بات لے رہے ہیں مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے، کہتے ہیں آپ حق کو کیوں نہیں بولتے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں آپ حق کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا میرا صرف سمپل جواب ہے، آپ مجھے یہ بتائیں اگر میں یہ کہوں گا معاویہ رتن کی غلطی ہے، وہ غلط ہے، نعوذ باللہ وہ باغی ہے، میں یہ کہوں گا، فرق کیا پڑے گا؟ اگر نعوذ باللہ میں یہ کہوں علی رتن نعوذ باللہ اس نے غلط کیا، حضرت عثمان کا وہ بدلہ نہیں لیا، فرق کیا پڑے گا؟ میں نے کہا حق کی بات سننے کی وہ سنے کہ حق کس کو کہتے ہیں؟ حق کہتے ہیں کہ آپ کی خاموشی امت میں فساد پیدا کرتی ہو تو پھر آپ کو بولنا پڑے گا، اور اگر آپ کا بولنا امت میں فساد پیدا کرتا ہو پھر آپ کو خاموش رہنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں حق۔ اس نے کہا مجھے سمجھ میں آ گیا، جزاک اللہ، اور پھر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ جی عیدت میں نکاح جائز نہیں ہے، عیدت میں نکاح نہیں ہوگا۔